کہ وہ جو خاتون کو روکا گیا تھا 18 گھنٹے شنگھائی ایئرپورٹ پر، اس واقعے کی وجہ سے چین اور بھارت کے درمیان کوئی شدید کانفلکٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے، تو اس سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ 1960 کی دہائی سے کانسٹنٹلی یہ پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے دوستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ کابل میں جو سفارت خانہ تھا لندن کے آگے جواب دہ نہیں تھا، وہ دلی کے وائس رائے کو رپورٹ کرتا تھا۔ ایک لائن کھینچی تھی کچھ سال پہلے انگریزوں نے، لیکن آج تک اس ایک لائن کی ہی وجہ سے دنیا کے مختلف کونوں میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ مودی کے تعلقات جو ہیں خراب ہیں۔ ٹرمپ یہ کہتا رہتا ہے کہ جی میں نے جنگ بند کروائی، ایٹمی جنگ ہونے والی تھی، اور 7 طیارے 8 طیارے اور بڑے بیوٹیفل پلینز اینڈ آل دیٹ۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے جو لوکل سطح پر کمانڈرز ہیں ان کے درمیان 100 سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ایک ایسی چیز جو ہم ہمیشہ سے ہسٹری میں پڑھتے آئے ہیں، خود میں نے بھی اسکول میں پڑھی ہے، وچ از دا برٹش امپائر۔ برٹش امپائر کی ایک پالیسی جو ہمیں ہمیشہ سے بتائی جاتی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چاہے پاک انڈیا ہو، پاک افغان ہو، اسرائیل غزہ ہو، اور مختلف ممالک کے جو بارڈرز ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی جو روٹس ہیں، ٹریسز ہیں، برٹش امپائر میں لائی کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک کیس جو تھا اروناچل پردیش، انڈیا اور چائنا کا جو لیٹسٹ ایشو چل رہا ہے، جس کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا انڈیا رائیولری شاید تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ دو ممالک جو اکنامکلی اتنے پرسپیکٹو ہیں اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں الائنس نہ ہونا، جس میں کوشش تو ہوتی ہے مودی صاحب کی کہ وہ رہیں چائنا کے ساتھ گڈ ٹرمز پہ، لیکن کوئی نہ کوئی چیز ہو ہی جاتی ہے۔ آج کل یہ ٹاپک ان ڈسکشن ہے، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جو ڈسکشن اب سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی فیوچر کیا ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب، پاک افغان پر بات کرنی تھی سر، بٹ اس سے پہلے سر ذرا یہ اروناچل پردیش جو ہے، اس کا سر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا، اینڈ ویئر ڈڈ دس چائنا انڈیا رائیولری اسٹارٹ اس معاملے میں؟ نہیں، یہ بہت پرانا قصہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کا جو انڈیا ہے وہ اسینشلی تو برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا نا، برٹش امپائر کا سر۔ تو امپائر کے علاوہ نہیں، اٹ واز کالڈ برٹش انڈیا، اور اس کو اتنی خود مختاری حاصل تھی امپائر کے حوالے سے کہ مثال کے طور پر کابل میں جو سفارت خانہ تھا وہ لندن کے آگے جواب دہ نہیں تھا، وہ دلی کے وائس رائے کو رپورٹ کرتا تھا۔ جو دلی میں برطانیہ کا لگایا ہوا وائس رائے ہوتا تھا وہ کابل جو ہے اس کی نگہبانی اس کے پاس تھی۔ تو ان اے وے کابل واز انڈر دلیز آئیز، لندن سے مانیٹر نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پہ سفیر وغیرہ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہیں لگائے جاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چین ایک طرف تھا، ایک طرف روس تھا۔ اب ادھر بھارت جو ہے اس کا انگریز جب آئے ہیں تو وہ بنگال سے شروع ہوتے ہیں اور وہ بڑھتے 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 چلے گئے۔ ادھر سے روس جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے افغانستان کے بارڈر تک آ گیا تھا، سمرقند و بخارا۔ اسی طرح انہوں نے ایران کا، آج جو آذربائیجان ہے یہ بیسیکلی تو ایران کا صوبہ ہوتا تھا، جو پھر سر تو ابھی بھی اب آذربائیجان کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، اور بیشتر حصہ جو ہے وہ اب انڈیپینڈنٹ آذربائیجان ہو چکا ہے جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے۔ تو اس حوالے سے چین بھی جو ہے وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا، ایکسپینشن اس کی بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ جو دونوں، بلکہ ہمارے کیس میں برٹش انڈیا کی تو دونوں اطراف، ایک طرف روس
بڑھ رہا تھا، اور ایک طرف سے چین، چائنا، وہ بھی امپائرس تھیں. ادھر برطانیہ بڑھ رہا ہے. تو روس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے ہو گیا ڈیورنڈ لائن جب بنی، جو سر پاکستان افغانستان کے بیچ میں جو ڈیورنڈ لائن ہے. جو ابھی تو یعنی پاکستان اور ان کے اس وقت جو ہے یہ برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان ڈیمارکیشن ہوئی، اور اس کے عوض ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے کے عوض امیر عبد الرحمن جو ہے ان کو باقاعدہ دلی سے جو ہے وہ ان کی ریاست چلانے کے لیے وہ پیسے وغیرہ ملتے رہے. تو تھرو آؤٹ جب تک یعنی کہ برطانیہ یہاں رہا ہے، ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ کبھی قضیہ نہیں رہا. ہاں، جب برطانیہ یہاں سے جانے لگا 1947 میں، تو پھر افغانستان کے جو حکمران تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ہمارے علاقے ڈیورنڈ لائن تو اب تو وہ نہیں، تو ہم وی ڈونٹ ریکگنائز دس، اٹ واز ہمارے اوپر یہ سامراج نے مسلط کی تھی لائن، اور ابھی تک ان کی وہی سوچ ہے. تو وہ اس کو تو خیر ابھی بھول جاتے ہیں. چائنا کے ساتھ جو ہے دو مسائل ہو رہے تھے. ایک تو بھارت اس طرف بڑھ رہا تھا، مثلا یہ کہ جیسے شملہ کے ہماچل پردیش اور یہ اور وہ یعنی برٹش انڈیا. دوسری طرف یہ تھا کہ جو اولڈ ریاست تھی جس کو جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، اس میں تیسرا بہت بڑا جو تھا وہ حصہ وہ لداخ تھا. لداخ. اب لداخ کے بھی دو حصے ہیں، ایک اس کا ویسٹرن فرنٹ ہے، ایک اس کا ایسٹرن فرنٹ ہے. وہ دونوں ہی چین کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ ویسٹرن اور ایسٹرن فرنٹ پر مختلف ادوار ہوتے رہے برطانیہ اور برٹش انڈیا اور چائنا کے درمیان کہ کہاں سرحد ہونی ہے. تو بالآخر وہ جو ایسٹرن پارٹ ہے وہاں پہ لائن بنی میک موہن لائن. میک موہن لائن جو ہے اس کے اس طرف جو ہے یعنی جو آج کا بھارت ہے وہاں پہ اروناچل پردیش انہوں نے بنا لیا. اس کو چائنا تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. جیسے تبت جو ہے وہ ان کا اٹانومس صوبہ ہے لیکن ان کا حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے تبت کسی زمانے میں یہ دلائی لاما شاما یہ وہ ادھر، تو وہ بھی کو خود مختار ٹائپ کا رہا ہوگا. جیسے کاشغر ہے ایک زمانے میں جو ابھی سنجیانگ ہے، یہ کسی زمانے میں رہا ہوگا بھی، لیکن اب تو وہ چین کا حصہ ہے. پاکستان نے 1960 کی دہائی میں ہی جو چین جس علاقے پر کہتا تھا کہ یہ غلط، برطانیہ نے اکسی چین اس کو کہتے ہیں، ہم نے اس کو سرنڈر کر دیا تھا چین کو کہ ٹھیک ہے جی آپ کا حصہ ہے آپ لے لیں. اکسی چین اس کو کہتے ہیں. جو اسی وجہ سے 1960 کی دہائی سے کانسٹنٹلی یہ پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے دوستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گہری ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ جو قضیہ ہوا تھا اس میں خاتون تھی اروناچل پردیش کی رہنے والی، انڈین تھی، وہ جاپان سے جا رہی تھیں خاتون لندن. تو وہ شنگھائی کے ذریعے وہاں پہ ان کا سٹاپ اوور ہوا، تو وہاں پہ امیگریشن والوں نے کہا کہ یہ کیونکہ انہوں نے اروناچل پردیش کا نام بھی زنگ رکھا ہوا ہے چائنیز لینگویج میں، تو اس کو 18 گھنٹے ڈیٹین کیا، اور پھر اس پہ بہت بھارتی میڈیا نے شور وور مچایا. لیکن وہ اگر آپ اس خاتون کی شکل صورت دیکھیں تو وہ اس سے چینی بھی لگتی ہے. وہاں کے لوگ آئی تھنک وہاں کے لوگ ویسے بھی مکسڈ ایتھنیسٹی کے ہوں گے. جی وہی نا، اس وجہ سے. لیکن وہ خاتون بہت ویزبلی چائنیز بھی نظر آتی ہیں. تو بہرحال وہ قضیہ، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں ان میں یہ قضیہ بھارت اور چین کے درمیان کو بہت زیادہ جھگڑے کا باعث نہیں بنے گا. نہیں، اس وجہ سے نہیں بنے گا کہ آلریڈی دیکھیے نا ٹرمپ کے ساتھ مودی کے تعلقات جو ہیں خراب ہیں.
تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مودی یہ کہتا رہتا، وہ ٹرمپ یہ کہتا رہتا ہے کہ جی میں نے جنگ بند کروائی، ایٹمی جنگ ہونے والی تھی، اور 7 طیارے 8 طیارے اور بڑے بیوٹیفل پلینز اینڈ آل دیٹ. تو ایک قسم کی اس نے مودی کی چھیڑ بنا رکھی. دوسری طرف یہ ہے کہ روس کے ساتھ بھارت کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، اور ان دنوں روس اور چین کے مابین بھی 1960 کی دہائی میں بہت ٹینشن رہی ہے. ماؤ زے تونگ کے پورے پیریڈ میں، حتیٰ کہ بعد میں بھی ڈینگ سیاؤ پنگ کے زمانے میں بھی. لیکن اب یہ وہ پرانے والا سوویت یونین تو نہیں رہا، کیونکہ ان دونوں میں یہ لڑائی تھی سوویت یونین اور چین میں کہ ہم دونوں میں اچھا کمیونسٹ کون ہے، کون بہتر کمیونسٹ ہے، کون کٹر کمیونسٹ ہے. تو چین جو ہے وہ روس کے اوپر الزام لگاتا تھا اس زمانے کے سوویت یونین پہ کہ یہ ترمیم پسند ہے، یہ روینسٹ ہے. سر آپ نے کہا کہ مودی کی آلریڈی ٹرمپ کے ساتھ ایسی ایک ٹربولنٹ سی سچویشن چل رہی ہے، تو وہ کانشیسلی پر آبویسلی چائنا جیسے ملک کے ساتھ تو نہیں چاہیں گے نا. جی، اس کے علاوہ کہ روس کے ساتھ ان کے تعلقات کی گہرائی، پلس یہ کہ اس وقت سب سے زیادہ خود چین کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، اکنامک انٹرسٹ میں، کہ ٹینشن زیادہ بڑھے، کیونکہ چین کی جو مصنوعات ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ بھارت میں بک رہی ہیں. ابھی بھارت اور چین کا اگر آپ خسارہ دیکھیں تجارتی تو وہ بلینز میں جاتا ہے، اور اٹ فیورز چائنا. تو چائنا جو ہے وہ اپنی مارکیٹ کیوں خراب کرے گا ایک چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے. اور ان کے درمیان ابھی کچھ روز پہلے ہی بھارتی فوج کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے جو لوکل سطح پر کمانڈرز ہیں ان کے درمیان 100 سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں گزشتہ برس، یعنی اس برس میں، گزشتہ کی. تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ محض ایک خاتون کو 18 گھنٹے تک روک کے، ہاں یہ ہوا ہے کہ اس سے چین نے کم از کم یہ بات انڈر لائن کر دی ہے کہ بھائی صاحب ہمارے اور آپ کے تجارتی تعلقات اپنی جگہ، لیکن ہمارے درمیان سرحدی قضیہ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. سو دیٹ میسج از دیئر. لیکن از اٹ گوئنگ ٹو ٹیک این انٹینشن کہ یہ کانفلکٹ میں بدل سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں ایسی صورتحال بنے گی، خاص طور پر اس وقت تک جب تک کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان اسی طرح کی دوری جو ہے وہ موجود ہے. تو سر یو فیل کہ کانشیسلی انڈیا اس سچویشن کو زیادہ مطلب نہیں چاہے گا کہ ہائی لائٹ ہو جب تک انڈیا اور یو ایس کی سچویشن کلیئر میرا نہیں اپنا ہوتی؟ یہ خیال ہے کہ چین بھی نہیں چاہے گا، کہ چین کا بھی، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں نا کہ تجارتی اتنی بڑی منڈی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے شوٹ ٹاک ٹاک، کہ آپ اپنی بات پر بھی رہیں کہ جناب ہمارے درمیان وہ جو برطانوی سامراج نے لکیر کھینچی ہوئی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. اور ہماری دانش میں میک موہن نے وہ سرحد جو ہے وہ اس کا تعین کرتے وقت ہمارے کچھ علاقے جو ہیں وہ ہتھیا لیے ہیں. سو وی اسٹینڈ بائی اٹ. لیکن وہ موقف پر قائم رہتے ہوئے بھی ہم آپ کے ساتھ جو معمول کے تعلقات سفارتی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی تجارتی تعلقات وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہ معاملہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کر لیں. یہ تو اس طرح وہ کریں گے، میری یعنی دانش میں مجھے محسوس ہوتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ چین ایک بہت، اب دیکھیے نا کہ ان کے اوپر کتنا دباؤ ڈالا تھا امریکہ نے. وہ ڈٹے رہے کیونکہ ان کے پاس ایک لیوریج ہے، وہ لیوریج ہے اس کا ریئر ارتھ کا. تو جب ٹرمپ صاحب ملے تو ڈھیر ہو گئے نا. تو وہ 1 سال تک ان کو آنے والی تھا پہ واپس آنا پڑا. انہوں نے کم کی ہے نا پہ ٹیرف میں کمی تو ٹرمپ لائے ہیں. چائنیز صدر نے تو کچھ کنسیڈ نہیں کیا نا جو ان کی ملاقات ہوئی. اور اب بڑے اہتمام سے وہ تیاری کر رہے ہیں مارچ اپریل میں وہ چائنا جانے کی. بڑا وہ سو وہ ہی اس ود آل تمام تر تقریریں کرنے کے باوجود وہ
چین جو ہے وہ جانے کی تیاریوں میں سر مصروف وہی ہے. بات ہے نا کہ چائنا کوڈ افورڈ اٹ تو اس نے وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا. بٹ سیدھی یو سی ایس کو بات ہے بیک آف جی کرنا کہ پڑا. اگر آپ اکنامکلی جو ہیں وہ تکڑے ہیں تو یو کین اسٹینڈ بائی. آپ یو ایس کے ساتھ بھی ہیڈ ٹو ہیڈ آ سکتے ہیں اگر آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہیں. نہیں تو ارے بابا اس میں اگر کی تو بات ہی نہیں رہی نا. یہ تو بھی کل کی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ بڑھا دیجیے, اچھا جی یہ ٹیرف اتنا کر دیا, اتنا کر دیا, اتنا کر دیا, اور خود انہوں نے ہی واپس لیا. اور واپس اس لیے لیا کہ ان کا خواب ہے کہ وہ مونوپلائز کر لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اور ٹیک کا یہ جو سارا جو دھندا ہے. تو وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ریئر ارتھ نہ ہو. اور ریئر ارتھ کے اوپر اس وقت تقریباً 90% جو ہے وہ ریئر ارتھ وہ چائنا کے پاس ہے. تو نیچرلی اگر ٹرمپ کو واقعی ہائی ٹیک لے جانی ہے, اے آئی میں انقلاب برپا کرنا ہے اور مونوپلی اسٹیبلش کرنی ہے دنیا بھر میں, تو اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اب اس میں دوسرا قضیہ یہ ہو گیا ہے کہ شاید اگر ہم انڈیا اور چائنا کی بات کریں, اس کو چھوڑیں, دیکھیے پہلے شاید اس بات کو اتنا سنگین نہ لیا جاتا لداخ کے ایریاز کے حوالے سے کہ بھارت کے آئین کے تحت ہی آرٹیکل 370 تھا جس میں مقبوضہ کشمیر کو کوئی نام نہاد دکھاوے کی خود مختاری دی گئی تھی, یعنی وہ براہ راست. اب لداخ جو ہے وہ براہ راست دلی سے چلایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ چائنا جو ہے وہ زیادہ کانشیس ہے. کبھی اب لداخ جو ہے وہ پورے کا پورا اب دلی سے چلایا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جس قسم کی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, روڈ بلڈنگز ہو رہی ہیں, کیا ان کے اگریسو ڈیزائنز تو نہیں ہیں جو کہ ہیں اپیرنٹلی. تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ اس قضیے کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ صاحب آپ اتنا نہ بڑھائیے گا کہ ہمارے حال جو معاملات ہیں وہ جنگ کی طرف بڑھیں. سر بس وہی بات ہے نا کہ ایک لائن کھینچی تھی کچھ سال پہلے انگریزوں نے, لیکن آج تک اس ایک لائن کی ہی وجہ سے دنیا کے مختلف کونوں میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں وہ تو دیکھیے نا, وہ جب آپ ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے وہ آیا جو پاکستان, اب وہ کتنا ایک اس کے اندر زیادتی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے علاقے جو ہیں وہ بغیر کسی تک کے پنجاب سے کاٹ کر انڈیا کے حوالے کر دیے بالکل. گئے. تو مقصد یہ کہ ایک ریڈ کلف, لیکن آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خدا کا بہت شکر ادا کیجیے, یہ ولیم ڈیلیمپل بہت ایک اچھا تاریخ دان ہسٹورین, ہے, یس سر. بڑی مشہور اس کی کتابیں ہیں, ریٹرن آف کنگ, اور پھر اس نے انارکی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ مار کے بارے میں اس نے لکھا ہے بڑی تحقیق کے بعد. اور اس نے ابتدا کی تھی دلی شہر پہ لکھا تھا, دا سٹی آف جنس, جنوں کا شہر. تو اس کا بیٹا بھی اب جو ہے وہ لکھنا شروع ہو گیا, سیم ڈیلیمپل. اس کی ابھی کوئی کتاب آئی ہے, اس کا میں ٹائٹل ابھی بھول رہا ہوں. اس کو میں نے تھوڑا سا ابھی میں نے سرسری نگاہ دیکھی, پوری نہیں دیکھ پایا ہوں. اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ریڈ کلف جو پاکستان اور یعنی موجودہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو وہ لکیر ہے, جو سرحد ہے, وہ پورے بر صغیر کا جو یعنی برٹش انڈیا ہوتا تھا اس کا صرف 18% تھا, 18%. اب اندازہ لگائیں کہ 18% پہ کھینچی ہوئی لکیر نے ابھی تک کیا کیا مسائل کریٹ کیے ہیں. اللہ میرے منہ میں خاک, اگر یہ 80% کے اوپر اگر کرنی پڑتی تو کیا ہوتا. سر ایک لائن نے تقدیر بدل دی آنے والی جنریشنز کی. جی ہاں. تو کیونکہ اس میں بہت زیادہ ناانصافی ہوئی, اور باقی جو ہے وہ اس میں یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, تو جب برطانیہ یعنی برٹش انڈیا, مختصر لفظوں میں کہیے بلکہ, اور چائنا, ان کے مابین جب یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھیں, تو انہی دنوں مہاراجہ کشمیر کے ذہن میں بھی یہ آیا تھا
کہ کیوں نہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست ڈکلیئر کر دوں. یہ جو کشمیر کی خود مختاری کا جو سلسلہ ہے یہ اس زمانے میں بھی تھا. تو میں اپنے طور پر ایک بفر اسٹیٹ کی طرح جس طرح افغانستان ایگزسٹ کر رہا ہے اسی طرح مہاراجا نے یہ سوچا تھا کہ میں جو پرانی جو ریاست جموں و کشمیر تھی وہ بفر اسٹیٹ کی طرح کام کرے برٹش انڈیا اور چائنا کے مابین. لیکن اس کو بہرحال وہ یہ کہ اس کی وہ سازش کو اس کے ارادوں کو بھانپ لیا گیا اور کسی حد تک اس کی سوچ کو لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ عبداللہ بھی ان کے بھی ذہن میں کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور اسی وجہ سے نہرو کے ساتھ تمام تر دوستی کے باوجود اور پاکستان کے ساتھ یعنی قیام پاکستان کی تمام تر مخالفت کے باوجود موصوف کو بہت سالوں تک جو ہے وہ جیلوں میں رہنا پڑا اور بالآخر 1975 میں انہیں اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا تھا جس میں انہیں بہت ساری چیزیں کنسیڈ کرنا پڑی. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ جو خاتون کو روکا گیا تھا 18 گھنٹے شنگھائی ایئرپورٹ پر اس واقعے کی وجہ سے چین اور بھارت کے درمیان کوئی شدید کانفلکٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے تو اس سے میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر, بٹ آئی گیس کہ ایک بات تھی جو ایک نیریٹو میرے بھی مائنڈ میں جیسے ایک تھا کہ شاید ہو سکے کانفلکٹ, تو وہ آپ نے کہا کہ ابھی دونوں کنٹریز فی الحال نہیں چاہیں گی. مے بی اس کی میں نے کانکریٹ اکنامک ریزنز باقی تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے. یس سر, آف کورس وہ تو ہمیں نیوز میں جب آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوا ہے. لیکن نظر بازار یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. ایک خاتون کا روکے جانا, میرا خیال ہے صرف چائنا نے یہ میسج بھیجا ہے کہ دلی پلیز یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آج کل آپ کے ہمارے درمیان تجارت بہت ٹھیک جا رہی ہے, سفارتی تعلقات بھی معمول پر ہیں, لیکن ہم میک موہن لائن کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ہماری دانست میں اس لائن کے ذریعے اروناچل پردیش جیسے جو علاقے جو آپ کا ابھی حصے میں ہیں ہم ان پہ آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ ایک میسج انڈر لائن میسج سر جو ہوتا ہی ہے پالیٹکس میں, جو کہ ہوتا ہے سفارتکاری میں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اس کو اتنا ایک سیریس کانفلکٹ بلڈنگ کی طرف جاتا ہوا میں نہیں دیکھتے. سر پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک لائک وتھ سم ادر ٹاپک, بٹ لیٹس سی کہ تب تک کیا کیا ہو چکا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ دنیا میں یا پاکستان میں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے زیادہ چیزیں ہمیں گاڈ فاربڈ دیکھے نا کہ وہ جو آن دی ایو آف تھینکس گیونگ جو افغان نے وہاں پہ نیشنل گارڈس جو تو ان پہ حملہ کیا واشنگٹن, اور اسی دن افغان سوائل سے ہی تاجکستان پر حملہ ہوا ہے جس میں 3 چینی مارے گئے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پتہ نہیں, شاید بائی دا ٹائم ہم اگلا وی لاگ کریں تو شاید ہمیں زیادہ فوکس افغانستان پہ کرنا ہے, شاید. ناظرین بات وہی ہے کہ دنیا میں ہر فرنٹ پہ اس وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم خالی اس کیس کی بات کریں تو بات وہی ہے کہ انڈیا اور چائنا فی الحال اکنامکلی پروگریس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان کی کافی چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ نہیں چاہیں گے ڈسٹرب ہو. لیکن نیکسٹ ویک تک دیکھتے ہیں کہ ورلڈ پالیٹکس ہو یا پاکستانی پالیٹکس ہو کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.